بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دو گناہوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اس کی خبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزانہ ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں مگر انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی دو گناہوں کی حقیقت، ان کی سنگینی اور ان سے بچنے کا آسان طریقہ جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ معلومات ہماری آخرت سنوارنے کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام پر نہیں، بلکہ ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں میں چوری کیا کرتا تھا۔ یہ حدیث ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ پاکیزگی بھی سکھاتا ہے۔ وضو، نماز اور طہارت کی بنیاد ہی صفائی ہے۔ اگر انسان پیشاب کے بعد اچھی طرح پاکی حاصل نہ کرے اور چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو اس کی عبادت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ طہارت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جلدی یا لاپرواہی کی وجہ سے پیشاب کے بعد صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ معمولی سی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے میں انتہائی محتاط رہنے کی تعلیم دی ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ ہر عبادت سے پہلے اپنی طہارت مکمل کرے، کیونکہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم روز مرہ زندگی میں صفائی کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ایسے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب آئیے دوسرے گناہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا شخص چغلی کیا کرتا تھا۔ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی بات دوسرے تک اس نیت سے پہنچانا کہ ان کے درمیان نفرت، جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے۔ یہ گناہ خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، دوستوں میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے، معاشرے کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ سچ بولنے، محبت پھیلانے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن جو شخص دوسروں کی باتیں ادھر سے ادھر پہنچا کر نفرت پیدا کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی زبان ہمیشہ خیر، سچائی اور بھلائی کی بات کرے، کیونکہ یہی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری ایک بات سے دو بھائیوں اور دو دوستوں یا میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے تو اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ اسلام ہمیں ہمیشہ سچ بولنے، خیرخواہی کرنے، صلح کروانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کبھی کسی کی بات دوسرے تک پہنچانی بھی ہو تو صرف بھلائی اور اصلاح کی نیت سے پہنچائیں، فساد پھیلانے کے لیے نہیں۔ اگر ماضی میں ہم سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا عہد کریں۔ اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کریں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہمیں روزانہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم طہارت کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری یا چغلی تو نہیں ہوتی؟ اگر ہم ہر روز اپنی اصلاح کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقصد صرف ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ ہماری اصلاح کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اپنی زبان کو چغلی جیسی گناہوں سے بچاتا تو اس کی زندگی میں سکون، دل میں اطمینان اور معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔
ایک مومن ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو اپنی زندگی میں 2 عادتیں ضرور پیدا کریں۔ پہلی عادت، ہر عبادت سے پہلے مکمل طہارت کا اہتمام۔ دوسری عادت، کسی کی چغلی نہ کرنا، نہ ہی ایسی باتیں سن کر دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 2 معمولی نظر آنے والے اعمال انسان کی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ آئیے آج ہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم پیشاب کی چھینٹوں سے مکمل بچنے کی کوشش کریں گے، اپنی طہارت کا خیال رکھیں گے اور اپنی زبان کو چغلی، غیبت، دوسروں کے درمیان فساد پھیلانے سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنی غلطیوں کو اصلاح کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عقل مند مومن وہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 2 گناہوں سے خبردار فرمایا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم ہمیشہ پاکیزگی اختیار کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، کسی کے درمیان نفرت پیدا کرنے والی بات کبھی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، دنیا کی چند لمحوں کی غفلت آخرت کی لمبی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے اصلاح شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر دن کو نئی زندگی سمجھ کر نیکی کی ابتدا کریں۔ ہو سکتا ہے یہی فیصلہ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر اس گناہ سے محفوظ فرما جو تیرے غضب اور عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان کو چغلی، ہر برائی سے محفوظ فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز۔